قرآن مجید کا آغاز قرآن مجید کے ذکر سے ہوا اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کیا اسلام سمجھنے کے لیے کافی ہے کام مسلمان؟ یعنی کیا یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کر ہر کوئی اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہوتا کہ قرآن کے مطالعے سے اسلام آ جاتا اور قرآن پڑھ کے اسلام سمجھ میں آ جاتا تو پھر یہ کتاب آسمان پہ لکھی ہوتی تاکہ کوئی آسمانی کتاب ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ نقطوں سے حرف بنتے ہیں، حروف سے لفظیں بنتی ہیں، لفظوں سے جملے بنتے ہیں، مگر چھٹکے ہوئے ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں، اللہ ان کو مرتب فرما دیتا تو آسمان پر قرآن لکھا ہو، تمام سورے آسمان پر لکھے ہوتے، اور جب بھی مسلمان ہی نہیں کوئی بھی لیٹتا تو آسمان پر قرآن لکھا رہے، تو آسمانی کتاب ہے، کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے آسمان پر قرآن کو نہیں لکھا، زمین پر نازل کیا، اور جب زمین پر نازل کیا تو مسلمانوں پر نہیں نازل کیا، رسول اللہ پر نازل کیا، اور رسول اللہ نے اس قرآن کی تلاوت کر کے مسلمانوں کو سنایا اور قرآن کے معنی و مطالب بیان کیے۔ آج وہی قرآن مجید دینی کتاب، آسمانی کتاب کی حیثیت سے ہمارے سامنے، لیکن کتنا ترجموں میں اختلاف ہے، کتنا تفسیروں میں اختلاف ہے۔ اختلاف خود دلیل ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا، اگر آ گیا ہوتا تو اختلاف نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی دنیا کی معمولی سی کتاب بھی بغیر پڑھائے انسان نہیں پڑھ پاتا،
اللہ کی کتاب کو بغیر پڑھانے والے کے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ منزلیں آئیں گی سامنے. آج وہ قرآن جو خود سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک گروہ، ایک جماعت، کچھ شخصیتوں کی ضرورت ہے جو ان کے قرآن سے واقف. جگہ جگہ کو قرآن میں تذکرہ ہے، مگر عبرت کا مقام یہ ہے کہ آج اسی قرآن کو انہی اہل بیت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کی شان میں قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمدردی ان سے ہے، محبت ان سے ہے کہ جو آل محمد کے مقابلے پر آتے رہتے ہیں، آنے کی کوشش کرتے ہیں. آج دیکھیے یہ ہے کہ ہم نے کسی پر اعتراض کرتے ہیں، نہ ہم کسی کا شکوہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے مخالفت میں گفتگو کرتے ہیں. جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے اور جو کچھ عالم اسلام کو سننا پڑ رہا ہے وہ خود انہی کی ذات ہے، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے کہ مزاج انسان کا یہ ہے کہ بات اگر حد میں رہے تو سب سن لیتے ہیں، کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن جہاں بھی بات حد سے تجاوز کرتی ہے ہر ایک کی زبان کھل جاتی ہے. معمولی سی مثال دوں، میں ہوں خادم ہوں آپ کا، اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، لوگوں کی محبت ہے کہ خالی نام نہیں لیتے، کبھی لفظ مولانا لگا دیتے ہیں، کبھی ختم الایمان لگا دیتے ہیں، کبھی قبلہ لگا دیتے ہیں. یہ سب آپ کرتے ہیں، ہماری تو فرمائش نہیں کہ آپ ہمیں مولانا کہیے، آپ ہمیں ختم الایمان کہیے، آپ قبلہ کہیے. لیکن یہ ذکر اہل بیت سے محبت ہے، ان کا ذکر سنتے ہیں تو ادباً زبان سے نکل جاتا ہے اور چلتا ہے. حالانکہ حقیقی معنوں میں کوئی مولانا ہو ہی نہیں سکتا. مولانا یعنی ہمارا مولا. مولا تو وہ تھا جو غدیر کا مولا تھا، لیکن یہ بھی اس کا صدقہ ہے کہ جو اس کا ذکر کرے اسے بھی لوگ مولانا کہتے. پھر آواز بھیجتے ہیں. اور یہ سب فرقوں میں رواج ہے کہ اپنے اپنے دینی پیشواؤں کو سب مولانا کہتے ہیں. کمال یہ ہے مولا کے نام پر لوگ مولانا بنتے اور مولانا ہی کے خلاف وہ شروع کر دی. صلوات بھیجتے یہ نہ سوچا کہ اگر وہی مولا نہ ہوگا یہ کہاں سے مولا ہوگا. وہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے. یعنی اگر آپ نے کہا کہ صاحب آپ کا چہرہ تو گلاب جیسا ہے اور دنیا سے گلاب ہی ختم ہو جائے، گلاب کا ذکر ہی مٹ جائے تو کون سمجھے گا گلاب جیسا کہ کیا معنی ہے. تو ذکر مولا ہی ختم ہو جائے تو احترام مولانا کہاں بات نہیں. یہ سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اپنے نام کے آگے اپنے وزٹنگ کارڈ پر یا اپنے لیٹر پیڈ پر یا اپنے خط میں دستخط میں لکھوں سید مظفر حسین طاہر جرولی مجتہد العصر والزمان، پھر آپ دیکھیے یہی مجموعہ جو واہ واہ کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، خود سے مولانا کہتا ہے بغیر میرے کہلائے، خود سے ختم الایمان کہتا ہے بغیر میرے کہلائے. لیکن میرے مجتہد مجتہد کہاں سے ہوگا؟ یہ تو کل کہہ رہے تھے میں وکیل ہوں، یہ LLB ہوں، یہ مجتہد کیسے لکھا ہے انہوں نے؟ بولنے لگیں گے آپ تو آپ کی کوئی غلطی نہیں. غلطی میری، میں اچھا خاصا مولانا تھا، اچھا خاصا تھا، وہ بھی نہیں تھا آپ کہتے تھے محبت سے، لیکن جو میں نے اپنے کو مجتہد الاصل لکھ دیا تو سب بگڑ گئے. یہ کام سے مجتہد رکھ رہا ہے، کتنی فقہ پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے کہ نہیں، یہ کتاب پڑھی، ایک ہنگامہ ہے. تو جب میں نے اپنے سے حد سے بڑھ کے اپنے سے زیادہ عالموں سے اپنا مقابلہ کرنا چاہا تو ہر شخص اعتراض کرنے لگا. وہی میں عرض کرتا ہوں، مسلمان کو مسلمان کی حد پہ رکھیے،
صحابیت کو صحابیت کی حد میں رکھیے، اہل بیت کا مرتبہ پہچانیے۔ جب بھی کوئی آل محمد کے مقابلے میں آئے گا، جب مجتہد عصر و زمان قبول نہیں ہے اس ملت کو، معصومین کا مقابلہ کیسے قبول ہے؟ تو ہم کچھ نہیں کہتے، لوگ کہلاتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو جو چیز عرض کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے ہر خشک اور تر رکھا، کوئی ڈرائی اور ویٹ چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جو قرآن میں نہ ہو۔ اور یہ قرآن مجید ایک جامع و مانع کتاب ہے، کیا نہیں ہے قرآن، لیکن قرآن کسی چیز کی کتاب نہیں کہتا۔ دیکھیے علم طب، میڈیکل سائنس قرآن کی آیات میں موجود ہے، لیکن اس کو میڈیکل بک نہیں کہتے، طب کی کتاب نہیں کہتے قرآن۔ قرآن میں فلسفی موجود ہے، قرآن میں بہترین فلسفہ اسلام موجود ہے، لیکن فلسفے کی کتاب قرآن نہیں کہہ رہا۔ قرآن کے اندر ستاروں کا تذکرہ ہے، آفتاب کا تذکرہ ہے، ماہتاب کا تذکرہ ہے، لیکن ایسٹرالوجی کی کتاب نہیں کہہ رہا۔ قرآن کے اندر نور کا تذکرہ ہے، مگر فزکس کی کتاب نہیں کہہ رہا۔ قرآن کے اندر مادیات کا تذکرہ ہے، رسومات کا تذکرہ ہے، کیمیا کا ذکر قرآن کے اندر ہے، لیکن کیمسٹری کی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کے اندر جمادات کا ذکر ہے، لیکن جیولوجی کی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کے اندر درختوں کا تذکرہ ہے، لیکن نباتات کی کتاب نہیں کہتا۔ قرآن کے اندر حیوانوں کا ذکر ہے، حیوانوں کے نام پر سورے ہیں، لیکن قرآن بایولوجی کی کتاب نہیں کہتا۔ ہے سب کچھ کتاب دین ہی کی کہلاتا ہے، کتاب اسلام ہی کی کہلاتا ہے، کتاب مذہبی کی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم مذہب کے دائرے سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی علم مذہب کے دائرے سے باہر نہیں، ہر چیز قرآن میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تو خالی عربی پڑھ لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے۔ جب آدمی اتنے علوم کا ماہر ہو تو قرآن سمجھ پائے گا، لیکن قرآن کا ماہر نہیں ہوگا۔ جس کے زیر و زبر میں معنی پنہا ہو، جس کے ایک ایک نقطے میں معنی پنہا ہو، اور ایک نقطہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو مطلب سمجھ میں نہ آئے، جس کے زیر و زبر میں فرق ہو جائے تو معنی بدل جائے، جس کے رکنے میں، آیت پر ٹھہرنے میں اور ملانے میں جملوں کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کو کون سمجھے گا؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، معبود جب تو نے قرآن نازل کیا تھا تو قرآن کے ساتھ ایک لغت بھی نازل کر دیتا تاکہ قرآن کو ہم اس لغت سے سمجھتے رہتے۔ تو لغت تو نازل نہیں کی اللہ نے، قرآن نازل کیا، یا اتنی سمپل عربک لینگویج میں نازل کرتا، اتنی سادہ زبان میں نازل کرتا کہ ہر عربی سے واقف، ہر عربی پڑھنے والا قرآن کے معنی سمجھ لے۔ لیکن نہج قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی لینگویج یہ کہہ رہی ہے کہ نازل ہوا ہوں تمہاری زبان میں، لیکن تم بھی ایک آیت ایک سورہ بنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ بنا نہیں سکتی؟ جب لفظیں نہیں بنا سکتی دنیا تو معنی کیا بتا سکے گی دنیا؟ وہاں تو لفظوں کا چیلنج۔ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا سورہ بنا لاؤ۔ آج 1400 برس ہو گئے، کوئی سورہ کی آیت بھی نہ بنا پایا۔ تو جب قرآن کا سرفیس، اس کی لفظوں کا جواب دنیا نہیں بنا سکی تو معنی کا جواب کہاں سے لائے گی؟ تو اب کیسے سمجھیں گے قرآن؟ بغیر لغت کے، بغیر ڈکشنری کے قرآن نازل کر دیا۔ لغت لکھی دنیا والوں نے، کتاب اللہ کی، لغت بندوں کی، بندوں کی لغت سے اللہ کا کلام سمجھتے چلے تو ظاہر ہے کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟
تو اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا. تو نہیں، اللہ نے کہا بھائی میں اگر لغت نازل کر دوں گا تو جیسے تم قرآن کے معنی بدل لیتے ہو لغت کے معنی بھی بدل لو گے. لہذا میں لغت تو بھیجوں گا مگر کتاب کی شکل میں نہیں، بلکہ میں لغت بھیجوں گا سیرت کی شکل میں. قرآن میری کتاب ہے، اس کو ڈکشنری سے نہ سمجھنا، لغت سے نہ سمجھنا، اس کو سیرت رسول سے سمجھنا. قرآن کی آیتیں رسول اللہ کی سیرت سے سمجھی جائیں گی. صلوات بھیجتے ہیں قرآن کی آیتوں کو ڈکشنری سے نہیں سمجھا جائے گا. مثال مشہور ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اقیم الصلاۃ حکم ہے قرآن کا، نماز کو قائم کرو. اور کتنا اہم فریضہ ہے نماز، کہ نماز کے لیے حکم ہے قبل نماز سے اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہے، اور نماز اگر رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہو گیا. بات آ گئی ہے نماز کی، تو دو جملے آپ سماج کرنا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے نماز پڑھو، عقیدے پر بات کرو، صرف نماز پڑھو. نماز نہیں پڑھو گے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور یہ حدیث پڑھتی ہے. حالانکہ اس میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، اس حدیث میں پڑھنا تو ہے ہی، جیسی کیسی جس سے جیسی پڑھی جائے پڑھنا تو ہے ہی ہے. نماز نہ پڑھنے کا تو کسی مسئلے میں کوئی جواز ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پڑھنے کو نہیں کہا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے. ان قبلت قبل ما سواها، جس کی نماز قبول ہوگی اس کے اعمال قبول ہوں گے. جس نے پڑھی اس کے نہیں، جس نے نماز پڑھی اس کے سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. پڑھنا تو ہے ہی ہے، وہ تو مست ہے، واجب ہے. جس کی نماز قبول ہوگی اس کے عمل قبول ہوں گے. تو نماز قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ لینا کافی نہیں، پڑھیں گے تو سارے مسلمان. عمل ان کے قبول ہوں گے جن کی نماز قبول ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جس نے پڑھ لی قبولی ہو گئی. اللہ کے اوپر ہے ایکسیپٹنس. یہ تو آفر ہے، خدا ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا تو ہر عمل قبول ہوگا. تو اب پوچھنا پڑے گا گھبرا کے کہ نماز کا ہے وہ قبول ہوگی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور میری آل پر درود نہیں بھیجے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ عمل کا بھی انحصار کسی کا ہے. تو جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی اس کے بغیر قرآن کیا قبول ہوگا. صلوات بھیجتے ہیں. اب آپ لہذا فرمائیں تو مجھے جو آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب قرآن 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 پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن پر چلو، قرآن ہی اسلام ہے. اور پھر یہ تو 4 مصرے ہوتے ہیں اور بیعت یہ ہوتی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہ مانگو، کسی سے دعا نہ کرو، کسی کی طرف نہ دیکھو. یعنی یہ معلومات ساری تبلیغ ہی آل محمد سے ہٹانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اب گمراہی میں گمراہی جو نظر آ رہی ہے مسلمانوں کو وہ صرف آل محمد کی محبت ہے، آل محمد سے وابستگی ہے، جس کے لیے سب چلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر قرآن ہے کہ میں نے آیت پڑھی ہے، پہلے ہی ٹکڑا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ ذالک آدھا نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں ہم یہ کتاب، اور اس کتاب میں لکھا ہے وہ کتاب. یہی بتاتے ہیں علماء اسلام کہ ہم تو
قرآن سمجھ کے لے کے بیٹھے، اللہ کی کتاب لے کے بیٹھے، اس کتاب کو قرآن سمجھ کے بیٹھے، اور جیسے ہی قرآن کھولا اس نے کہا وہ کتاب ہے کہ نہیں، وہ کتاب ذالک الکتاب، بتائیے آپ وہ کتاب کون سی ہے؟ آج نہیں بتاؤں گا، آخر انشاءاللہ اس کی نوبت آئے گی، تاکہ سسپینس میں رہے مسلمان کہ بھائی یہ نہیں کہ یہ کہا نہیں ہے، کہا بھی ہے، آدھا قرآن بھی کہا، یہ قرآن آدھا بھی کہا ہے، مگر یہاں پر آدھا نہیں کہا ہے، ذالک وہ اس کا مطلب یہ جو تم ہاتھ میں لیے ہو یہ نہیں، وہ آواز میں جے محمد، یا تو دو کتابیں ہیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ اور وہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے وہ دیکھی نہیں تو فرق کیا بتاؤں، میں 50 کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہی نہیں تو میں فرق کیا بتاؤں، میں نے تو یہ دیکھی، اور اسی پر ہم سب کا ایمان ہے، وہ دیکھی ہی نہیں۔ اب جب وہ کتاب آئے گی سامنے تو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ صلوات ہے محمد، لیکن ایک اشارہ کر دیا قرآن کہ وہ کتاب ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں، کہ وہ کتاب نہیں ہے، ہدایت ہے کس کے لیے؟ صاحبان التقویٰ کی۔ یہیں سے بات ختم ہو گئی کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ سارے مسلمان تو متقی ہوتے نہیں، اگر سارے مسلمان متقی ہیں تو علماء تقوی پر زور کیوں دے رہے؟ تقوی پر زور دینا ہی دلیل ہے کہ ہمارے علماء ہم مسلمانوں کو متقی نہیں جانتے، تو جب ہم متقی نہیں تو ہمارے لیے ہدایت نہیں، تو پہلے تقوی اختیار کریں، اور جب تقوی اختیار کریں تب وہ کتاب ہمارے لیے ہدایت بنے، اور خالی متقی ہونے سے بھی کام نہیں چلے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب متقی بھی نہیں، ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت کہاں ہوا؟ مجمع تو چھانٹ دیا اللہ نے خود ہی، کلمہ گویوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، جو تقوی کی منزل تک پہنچے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، اور سب متقیوں کے لیے بھی نہیں ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اب غیب پر ایمان رکھنے والے کتنے ہیں؟ اسی لیے آخر میں ایک اپنی حجت کو غائب کر دیا کہ دیکھو کتنے غیب پر ایمان رکھنے والے، تو سب تو کٹ گئے قرآن سے، ہم ہی بچے۔ صلوات بھیجے محمد، جو غیب پر ایمان رکھے گا قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا۔ جب تک غیبت پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ غیب سے مراد خدا ہے، کہاں لکھا ہے غیب سے مراد صرف خدا ہے؟ ابھی غیب سے مراد تو جنت بھی ہے، غیب سے مراد تو جہنم بھی ہے، ارے غیب سے مراد تو حضرت ابلیس بھی ہے، جس کو نہیں دیکھا اور ایمان رکھنا پڑا وہی غیب پر ایمان ہے، بے دیکھے ایمان لائے۔ اور کمال کی بات ہے کہ شیطان کے متعلق جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں سب پر ایمان ہے لوگوں کا، شیطان کے سلسلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے الحمدللہ مسلمانوں میں، ابلیس پر سب کا ایمان ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، ابلیس سے بچانے والے پر نہیں ہے، ابلیس پر تو ہے، اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے ہر بات پر ایمان، کوئی جھگڑا بھی نہیں، فرقوں کا بھی جھگڑا نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کتاب، وہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ صاحبان التقویٰ کی۔ اب گفتگو آئے گی انشاءاللہ
اسی اشرے میں کہ تقویٰ کیا ہے، ایمان بالغیب کیا ہے، اور کس فرقے کے پاس تقویٰ ہے اور کس فرقے کے پاس علم غیب ہے۔ متقی کا متقی، کیا پیجامہ اونچا پہننے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے؟ کیا داڑھی بڑھانے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے؟ کیا تسبیح ہاتھ میں چلانے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے؟ یہ تو رسول اللہ بتائیں گے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اور جب اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے، تو مڑ گئے علی کی طرف، یا علی حبک تقویٰ والایمان، تمہاری محبت تقویٰ اور ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن تقویٰ والوں کے لیے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ متقی نہیں، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں۔ غیب تو غیب، ظاہر کا مومن نہیں۔ تو سب کینسل، علی والوں کا رہ گیا قرآن، سمجھو، اور لا رہے ہیں قرآن کو علی والوں کے مقابلے۔ قرآن کا عمل کرو، تم سمجھو ہم تو عمل کرتے ہی ہیں، ہم قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے رہبر ہی اس کو مانا ہے جو نہ قرآن سے الگ ہو نہ قرآن اس سے الگ ہو، اور ہم نے کیا کہ پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جو علی کو چھوڑ دے قرآن کہاں ملا؟ چمڑے کی جلد ملی، سلام بھیجے محمد۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ آپ سے پچھاپا، جبھی تو بیل بوٹے بنائے، پھول بنائے، سونے سے لکھا، موتی پیس کے لکھا، جواہرات جڑے، اللہ اللہ، اللہ کو بھی رشوت دی۔ میں کیا کہہ جس نے سب خرچ کیا وہ خوش ہوگا موتیوں کے بارڈر سے، وہ خوش ہوگا یاقوت کی روشنائی سے، وہ خوش ہوگا سونے اور چاندی سے۔ بتا دیا کہ نظر یہاں بھی دولت میں کھو جائے اور روح قرآن سے مسلمان بیگانہ ہو جائے۔ قرآن قرآن انشاءاللہ پوسٹ مارٹم ہوگا کہ قرآن کس کے پاس ہے، قرآن کسے کہتے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے، ایک بار شروع ہی کر دوں آپ کے ساتھ۔ یعنی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کیسے بنا؟ خالی نزول قرآن کے لیے 3 آیتیں ہیں قرآن مجید میں خود، اور ان کا ڈفرنس آپ دیکھیں۔ ایک آیت میں خدا متعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، انزلناہ فی لیلۃ المبارک، ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا، ماہ سیام رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان ہے، منتھ آف رمضان ہے، اور اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو 3 جگہ نزول کا ذکر ہے، ایک مبارک رات میں، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ شب قدر میں۔ مسلمانوں میں ابھی طے نہیں ہے کہ شب قدر کون سی ہے، 19ویں کی رات کہ 22ویں کی رات ہے کہ 23ویں کی رات ہے، جھگڑا کی نہیں۔ ارے خیر وہ تو ہے، تو جب رات ہی طے نہیں ہے تو نزول کا کیا سوال ہے؟ اب آپ علماء اسلام سے اس شرط کے ساتھ کہ بغیر اہل بیت کے ریفرنس کے اب نزول قرآن سے ثابت کر دی کہ 3 جگہ تذکرہ، رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں کتنے مہینے، 1 مہینہ کتنے دن،
کبھی کبھی 30 دن. اگر مسلمان کا بس نہ چل پایا تو 30. اگر بس چل گیا تو 30 سے زیادہ رمضان کو بڑھنے نہیں دیا. چلو آواز دیتے اور اگر بس نہ چلا تو بھی 30 کے رمضان کی عید میں مزہ نہیں ہے. مزہ جو 30 کی عید میں ہے، یعنی جو نیچرل عید میں مزہ ہے وہ نہیں مزہ ہے جو بنانے میں ہے. ہر چیز کے بنانے کی اتنی عادت ہے کہ آج تک بھی چاند بنا کے مانیں گے، دیکھ کے نہیں مانیں گے. آپ اسٹیجر ملاحظہ فرمائی، دفعات ملاحظہ فرمائی. جی ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ سرور کائنات ختمی مرتبہ جناب محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام بزرگ شہید ہے ماہ سیام میں، رمضان کو، یعنی صحف انبیاء پہلی رمضان کی رات میں، توریت پیغمبر فرماتے ہیں کہ چھٹی رمضان کی رات میں، اور انجیل 13ویں رمضان کی رات میں، اور توریت 18ویں رمضان کی رات میں، اور فرماتے ہیں قرآن 23ویں رمضان کی رات میں نازل ہوا. تو انبیاء ما سبق کا ذکر کرتے ہوئے بھی پیغمبر نے بتایا کہ تینوں آیتوں کو الگ الگ نہ سمجھنا. بھئی جس رات میں قرآن نازل ہوگا مبارک ہوگی. شب قدر میں نازل کیا، بے شک اللہ کی مرضی جس رات میں بھی نازل کرتا، شب قدر کی قدر کی اس نے. رمضان کے مہینے ہی میں آتی ہے شب قدر، تو کنٹراڈکشن نہیں آئے. یہ تو اس لیے کہا کہ دیکھے تم کتنا سمجھتے ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کہتا مبارک رات، یہ شب قدر ماہ سیام میں، ظاہر شب قدر تو ماہ سیام میں. یہ حدیث رسول کہتی ہے 23ویں کی شب، تو شب قدر بھی ہو گئی، مبارک رات بھی ہو گئی، رمضان بھی ہو گیا، سب ہو گیا. لیکن علماء تو لکھتے ہیں کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ پورا ایک رات میں نازل ہوا. یہ مکی مدنی کیا لکھا ہوا؟ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے. باقاعدہ حساب لگایا، بڑی محنت کی ہے قرآن. جتنی محنت قرآن پر کی ہے اس کا 1/10 اگر حال پکڑ لے جوڑے کتنی آیتیں ہیں. یہ جوڑا ہے 6666 آیتیں، تو 6666 آیتیں ایک رات میں نازل ہوئی. اب یہ کہتے ہیں مکی سورہ مدنی 12 سال 5 مہینے 13 دن قرآن مکے میں نازل، اور 9 سال 9 مہینے اور 9 دن مدینے میں نازل ہو. جو علماء نے لکھا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور لکھتے ہیں کہ 1/19 قرآن 19/30 30 پارے ہیں نا، تو 19/30 قرآن مکے میں نازل ہوا، اور 11/30 قرآن مدینے میں نازل ہوا. اور قرآن کہتا ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا. تو اب یہ بیان صحیح ہے یا وہ بیان صحیح ہے؟ کہ نہیں، آپ سمجھائیے. اور کیا تھا قرآن کی بات تو بعد میں ہوگی، نزول کی تو بات ہو جائے. 1400 برس گزرنے کے بعد بھی جو نزول قرآن نہ سمجھ سکا وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ذرا سوال بتائیے آپ کا ہے. وہ کہہ نہیں وہ اب اللہ نے فرمایا تو نازل ہوا.
ڈھونڈیے کتاب میں ورقہ داری صرف ایک روایت میں کہ جب یہی سوال ابن عباس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیا اور کہا یا علی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ایک رات میں نازل ہوا، اور قرآن مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا، جگہ جگہ نازل۔ یہ کیا معاملہ ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ اتنے بڑے بڑے سمجھدار کچھ کہہ رہا، جن کی سمجھ میں نہ جانے کیا کیا آ گیا، میں کچھ کہہ رہا یہ نہ آیا تو آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب یہ اور بات ہے کہ کاش آپ ہی اس زمانے میں ہوتے تو کم سے کم ہم کو آپ ہی کا نام دکھائی دیتا جگہ جگہ، اوروں کا نام کیوں آتا تاکہ جناب والا مولا نے فرمایا ابن عباس کہہ دو ان سے کہ یہ نزول قرآن کی جو بات قرآن میں کہی گئی ہے اس سے یہ نزول مراد نہیں ہے تو تم دیکھ رہے ہو یہ نزول مراد نہیں کا پھر کہ یہ جو تذکرہ قرآن میں نزول قرآن کا ہے مبارک رات میں رمضان کے مہینے میں اور شب قدر میں، یہ قرآن اللہ نے جب لوح محفوظ پر نازل کیا اس کا ذکر کیا، لوح محفوظ پر نازل کیا، اور خدا کو نزول قرآن میں وقت نہیں لگا تو اس نے ارادہ کیا اب فوراً قرآن لوح محفوظ پر نازل ہو گیا۔ یہ تو پھر لوح محفوظ سے تم تک رفتہ رفتہ پہنچا۔ صلوات ہے محمد۔ اب نہ کہیے گا کہ علی نے ولادت کے بعد نبی کے ہاتھوں میں قرآن کیسے پڑھا، نازل تو ہوا نہیں تھا۔ صلوات ہے محمد۔ نازل تو ہوا نہیں تھا قرآن، قرآن تو علم خدا میں تھا، وہ تو رفتہ رفتہ نبی پر نازل ہوا۔ تو ایک رات میں کیسے نازل ہوا، مبارک رات میں کیسے نازل ہوا؟ دیکھیے اہتمام قرآن کا۔ کسی سے اگر کعبے میں قرآن سنوانا تھا تو اس کا ثبوت پہلے سے فراہم کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رفتہ رفتہ ایسے ہی پہلے ہی لوح محفوظ پر نازل کر دیا گیا۔ اب کیا مشکل نہیں، آج تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن۔ آپ پوچھتے قرآن پڑھ لیتے ہو؟ نہیں نہیں پڑھ پاتے۔ کہے نہیں بھائی پڑھو، قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے، تو قرآن پڑھ لینا کوئی کمال تو نہیں۔ کمال کیا، تو لکھا ہوا ہے، لکھا ہے، دیکھا، پڑھ دیا۔ اب آپ کو اب دکھائی دیتا ہے، اور کسی کو جب پیدا ہوا تھا جب ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ لوح محفوظ کی بھی بات آئی، لیکن شاید شب چہلم تک محفوظ رہے تاکہ آپ کو انتظار رہے، کیونکہ وہی کلائمیکس ہے انشاءاللہ۔ صلوات ہے محمد۔ تو پہلے قرآن لوح محفوظ پر نہ۔ ابن عباس نے کہا یا علی یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فرماتے یوں سمجھ لیجیے کہ چمکتے نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے جس کا طول مشرق و مغرب سے زیادہ ہے، اور اللہ کی جو بھی مشیت اور جو بھی مرضی ہے عالم کن فیکون میں سب اللہ نے اس میں محفوظ کر دی، مگر ابن عباس اس تختی کو سوائے رسول کے اور امام کے ملک تک نہیں پڑھ سکتا۔ صلوات ہے محمد۔
سرکار دو عالم ختمی مرتبہ پڑھتے 1,23,999 انبیاء بھی نہیں پڑھتے، کل 14 پڑھنے والے ہیں لوح محفوظ، 15واں نہ پہلے تھا نہ آخر میں، 14 ہیں لوح محفوظ کے پڑھنے والے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، حجر اسقلانی نے سوائق محرقہ تک ملی کہ امام حسن اور امام حسین گود میں بیٹھے تھے، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پیغمبر نے کہا ان سے پوچھو، کہا ہم آپ سے پوچھنے آئے، ان سے کیا پوچھے؟ یہی تو جہالت تھی جو کچھ آیا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اسی عصبیت نے، اسی تعصب میں نہ مسلمانوں کو کل سمجھنے دیا کہ اسلام کیا ہے، نہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کہ ان سے کیوں پوچھے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ یہ میرے بچے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو جب حجر اسقلانی لکھتے سوائق محرقہ میں تو اب کس کو انکار کی گنجائش ہے کہ یہ بچے لوح محفوظ، تو کل 14 لوح محفوظ پڑھنے والے تھے، اور 15واں نہ پڑھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ اب یہ مکے اور مدینے میں جو آیتیں نازل ہوئیں، مولا فرماتے ہیں تمہارے لیے، تمہاری تعلیم، یہ سب لوح محفوظ سے آئیں۔ یہ نزول ثانی اول نہیں ہے، نزول اول ہے لوح محفوظ پر، یہ دوسرا نزول ہے، قرآن نازل ہوا لوح محفوظ پر، لوح محفوظ سے آیا زمین پر۔ یہاں پر مولا خاموش کہ ایک دم سے کیوں نہیں آ گیا؟ اور اسی کے ثبوت کے لیے تو میں نے پیدا ہوتے ہی بھائی کے ہاتھ میں قرآن پڑھ کے سنا دیا کہ قرآن رفتہ رفتہ بنے گا نہیں، کنسٹرکشن نہیں ہوا، کنسٹرکشن ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ دیکھو میں بھائی کو سنا رہا ہوں اور بھائی تصدیق کر رہا ہے، جی ہاں دیکھیے روایت کبھی کہیے کبھی نہیں، کیونکہ کعبے میں تھا ہی نہیں کوئی گڑھنے والا، بھائی روایت تو رسول اللہ نے بیان کی، علماء گڑھتے ہیں، حدیث نبی تھوڑی گڑھے گا، ہم تو تھے نہیں کعبے کے اندر جو ہم روایت بیان کرتے، یہ روایت تو نبی ہی نے بیان کی، صاحب نے بیان کی، تب تو کتابوں میں آئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن محفوظ رفتہ ہے۔ اب میرا اپنی تجمل بیان ہے، اللہ نے کہا ہوگا کہ میرے حبیب قرآن تو تم جانتے ہی، پڑھ دینا۔ حبیب نے کہا ہوگا معبود مجھ سے نہ پڑھو، جب تجھے جو آیت مقصود ہو پڑھنا جبریل کو بھیج دینا کہ وہ کہتے ہیں یہ پورشن سنا دیجیے، یہ سورہ یہ ہے، کیونکہ قرآن میں تعریف کی آیتیں بھی ہیں اور عذاب کی آیتیں بھی ہیں، تو نے اس میں مدح بھی کی ہے اور ڈانٹا بھی ہے، اور نام کسی کا لکھا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک تو اسلام ہی لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ کہوں گا، ویسے ہی کافر و مشرک میرے دشمن ہو جائیں گے، اور پھر جب کلمہ پڑھ کے آگے بیٹھیں گے تو پھر بگڑ جائیں گے کہ جب اپنے بچے بیٹھتے ہیں تو فضائل کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور جب ہم آگے بیٹھتے ہیں تو عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ میں نہیں پڑھوں گا، تو جو حکم دے گا میں پڑھوں گا، ایک بات۔ دوسرے، اگر پورا قرآن رسول اللہ نے ابتدا میں سنا دیا ہوتا تو کئی مسلمان ہوتے؟ ایک صلوات بھیجتے محمد، یہ میری سائیکو انالیسس، کئی مسلمان، وہ تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، بھائی جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ چلی بھیڑ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گئے مسلمان، جنتی بن گئے۔ رفتہ رفتہ جب آیتیں آنا شروع ہوئی، جوا نہ کھیلو،
ہم سے تو کہا تھا کلمہ پڑھ لو جنت مل جائے گی. چوری نہ کرو تو رزق کیسے چلے گا؟ قذافی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. ارے جیئیں گے کیسے؟ آج کہتے ہو جناب بغیر جھوٹ بولے کام ہی نہیں چلتا. آج کہتے ہیں تو 1400 برس پہلے شراب نہ پیو تو بڑی مصیبت بن گئی. 5 وقت نماز پڑھو، پاک رہو، یہ نجس ہے وہ پاک ہے. ناطقہ بند کر دیا قرآن. ہم تو سمجھے تھے خالی کلمہ پڑھنا. یہ کیا جانتے تھے کہتے حکم ہے کسی کا مال نہ غصب کرو، سب کا حق بانٹو، زوجہ کا حق ادا کرو، بھائی کا حق ادا کرو، بہن کا حق ادا کرو، ہمسائے کا حق دو. یہ پریشان ہو گئے بیچارے، گھبرا گئے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. تو اگر ایک دم سے قرآن جیسے علی نے نبی کو سنا دیا تھا، نبی اگر اسی طرح امت کو سنا دیتے، ایک جو کلمہ پڑھتا سب کہتے کون جھنجھٹ میں جان ڈالے. آج کلمہ پڑھ رہے جو پریشان ہیں اسلام پر عمل کرنے سے. تو جہالت کے دور میں تو سب سوچے چھوڑو ہٹاؤ کون جائے. اللہ نے کہا نہیں، رفتہ رفتہ ایک بار. اب طریقہ پلٹ کے جائیں کدھر، کیونکہ جن کو خدا مانتے تھے وہ بھی کسی نے توڑ ڈالے. اور توڑنے والا بھی وہ جس نے مرحب کا سر توڑا، امر کا سر توڑا. پہلے بندوں کو مارا پھر سب کے خداؤں کو. اب جر گئے کہ یہ تو ہے، اب لا کے نہ رکھ پائیں گے کعبے میں. تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اب یہ سوچنے لگے کہ عادتیں بدل نہیں سکتے، طریقے چھوڑ نہیں سکتے، دنیا کے مزوں سے دستبردار ہو نہیں سکتے. توجہ چاہتا ہوں، قرآن پر عمل کر نہیں سکتے. وہ کہا اتنے دیر انتظار کر لو کہ یہ قرآن لانے والا چلا جائے. یہ جائیں پھر تو ہم ہوں گے اور قرآن ہوگا. اب آپ سمجھے قرآن کافی کا مطلب کیا کہنے یہودیوں نے 10 کمانڈمنٹ چینج کر دیے. توریت جو پتھر پر لکھ کے ملی تھی موسیٰ کو، جب وہ غائب کر دی، دفن کر دی، چینج کر دی. تو یہ تو زبانی ہے. آیتیں بدل دینے میں کیا دشواری ہوگی؟ جتنی آیتیں اپنی خلاف ہیں سب اڑا دیں گے. اب اس تمنا مال مل رہا ہے لیتے رہو، مال جمع کرتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو. قرآن کی ڈیفیکلٹی پیش کر لی جائے گی آفٹر محمد. انہوں نے کیا کام کیا کہ جب چلنے لگے تو سب کو جمع کر لیا. من کو جو مولا ہو اب معاشر پریشان ہو گئے کہ بھائی وہ قرآن تو بدل سکتے تھے، یہ قرآن نہیں بدل تو ہم ہی کو بدل دے گا. تو اب ادھر سے رخ مڑا ادھر کہ پہلے ان کو محروم کرو. اگر مسلمان علی کی اطاعت میں رہا تو زیر و زبر نہ بدل پائیں گے. بارے میں سورے کیا بدل پائیں گے؟ یاد رکھیے گا تمہید کی بات ہے. تو قرآن بدل جاتا، قرآن نہ رہتا اگر اہل بیت نہ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بھائی قرآن چھوڑ آنا تو محافظ قرآن بھی چھوڑ آنا، ورنہ سب سے زیادہ تو حافظ قرآن. صاحبان فہم و ذکا کا مجمع ہے، آپ تو ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں منزل پر. تو کہا محافظ بھی رکھنا. وہ تو صاحب رسول اللہ نے تو کچھ کہا نہیں تھا.
آپ چھوڑ جائیے 10,000 درہم یہاں ممبر پر، آپ چھوڑ جائیے. کیا مطلب آپ کا؟ ایک 10,000 درہم حسینیہ کے لیے یہاں رکھ جائیے، میں یہاں کیوں رکھیں گے؟ ارے میں کہتا ہوں یہیں رکھ دیجیے ممبر پر. میں ممبر پر نہیں رکھیں گے، خاجوانی صاحب کو دیں گے، ذمہ دار کو دیں گے. خاجوانی صاحب کو کیوں دیں گے؟ صاحب ممبر ہے وہ آپ کے چھوٹے کو اٹھا لے تو. سبحان اللہ. آپ 10,000 درہم نہیں چھوڑتے پبلک میں، رسول اللہ کی کتاب چھوڑ جاتا پبلک میں. تو قذاب گھیرے ہوئے تھے. تاریخ ہے، ہم نے دبئی میں نہیں سنا کوئی قذاقی کرتا. سب کمانے آئے ہیں، صاف ستھری زندگیاں ہیں، محنت کرتے کماتے دین کو خرچ کرتے. ہم نے کسی مسافر کو لوٹتے نہیں دیکھا. 4-5 سفر کیے دبئی کے، اور وہاں تو مطلب کوئی بچتا ہی نہ تھا جس کو لوٹتے لوگ. ایمانداروں میں آپ چھوڑیں گے نہیں 10,000 درہم، اور رسول اللہ قذاقوں میں چھوڑ جاتے کہ جو چاہے کرو قرآن کا. اس لیے قرآن کے ساتھ محافظ قرآن بھی چھوڑا. صلوات بھیجیں محمد. اور اعلان کر کے چھوڑا، سب کے منہ پہ اعلان کر. اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. ایسی بات ہے کہ آپ 10,000 درہم رکھے ان کا نہیں تھے، اور آج صاحب کے ہاتھ میں دیجیے گا، دیکھیے ان کے ہاتھ میں. ارے خدا یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، کوئی آپ نے یہی نہیں، یعنی غائب ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا میرے حبیب اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں. سب کیا تھا تمہارا ہی نہیں، آدم سے لے کر تم تک سب مٹ جائے. تو کسی ذمہ دار کو دے. اب اس ذمہ دار سے جو کسی مال کی رکھوالی کرتا ہے کون خوش رہتا ہے؟ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے اہل بیت اگر ایسے تھے تو سارے مسلمان ان سے خوش کیوں نہیں تھے؟ پہلے ذات سے کون خوش ہوتا ہے؟ یہاں سونا ڈھیر ہے، چاندی ڈھیر ہے، ایک آدمی ڈنڈا لیے پہلا دے رہا ہے، ہر آدمی تکڑا ہے، یہ ہٹے. اور جہاں کوئی بڑا قیامت ہے، یہ مرتا ہی نہیں، یہ ہٹتا ہی نہیں. حج یہ ہے کہ یہ سوتا ہی نہیں. کہ ہم قرآن بدل ڈالیں، قرآن میں تبدیلی کریں. تو گزارش یہ ہے کہ یہی وجہ اختلاف ہے. اہل بیت نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، کیونکہ دین خدا کو مٹنے نہیں دیا ہے، لہذا مٹانے والے خفا. کل بھی بس نہیں تھا، آج مٹا دو. میں کیا کہتا، آج مٹا دو. آج کیوں نہیں مٹائے مٹتا؟ کا مطلب یہ آج بھی ہے کوئی آج بھی ہے پہلا دار. دکھائی نہیں دیتا تو دکھائی تو اللہ بھی نہیں دیتا. اور اتنا بڑا دین بھیج دیا، اگر بھیجنے والا نہیں دکھائی دیتا تو بچانے والا بھی نہیں دکھائی دیتا. لیکن بھیجنے والے نے بغیر سامنے آئے بھیج دیا، اور بچانے والے کو پردے میں رکھ دیا کہ وہ بچائے گا. اور وہ بچا رہا ہے، وہی بچا رہا ہے. ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا؟ یہ جو میٹر ملتا ہے اسی سے ملتا ہے. یہ جو بھی اسلحہ ملتا ہے دلائل کا، یہ سب اسی فیکٹری سے ملتا ہے. اور جبھی تو یہ معجزہ ہے جناب کہ دشمنان آل محمد کے چند بندھے ٹکے اعتراض ہیں جو 1400 برس سے ریپیٹ ہو رہے ہیں، مگر ہم نے جواب کبھی ریپیٹ نہیں کیا. جو بیٹھتا ہے وہ نیا جواب
جواب دیتا ہے، جو قلم اٹھاتا ہے وہ نیا جواب۔ دشمن کے پاس میٹیریل وہی ہے اور یہاں میٹیریل چینج نہیں ہوتا، ہمیشہ نیا نقطہ، ہمیشہ نئی بات، ہمیشہ نیا گوشہ، ہمیشہ نیا استدلال۔ یہ اتنا میٹر کہاں سے آتا ہے اگر فیکٹری نہیں ہے کوئی؟ توجہ نہ، آپ کو ہی میٹر کہیں سے ملتا ہے نہ 1400 برس پہلے کی بات آپ کیا جانیں، لیکن وہ میٹر ابلیس جیسا کاٹ اس کی امام بتاتے، تبھی تو گھبراتے ہیں کہ سال بھر ہم ابلیس کا میٹر استعمال کرتے ہیں اور جب محرم کا چاند نکلا سارے اسلحے بیکار ہوئے۔ آنسوؤں کا پانی جب پڑنے لگتا ہے تو ہر زہر بجھ جاتا ہے، ہر آگ کا شعلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ادائے حسین کو بند کرانے کی کوشش ہے کہ جب تک ان کے یہاں یہ انسٹیٹیوشن باقی ہے دین حق کو ختم نہیں کیا گیا، اور یہ انسٹیٹیوشن ہم نے نہیں بنایا، یہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن کو حسین کربلا اپنے ساتھ لے گئے، ایک بہن جناب زینب اور دوسرے بیمار کربلا۔ انہوں نے کربلا کے بعد کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں، شام کے بازار میں، شام کے دربار میں اس ادائے حسین کی بنیادیں رکھی۔ یہ بنیادیں پیاسوں کی رکھی ہوئی، یہ بنیادیں رسن بستہ ہاتھوں سے رکھی، یہ بنیاد ادا زنجیر میں جکڑے ہوئے ہاتھوں، اسے کوئی جنبش نہیں دے سکتی، اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کی مضبوطی میں دنیا سر ٹکرائے گی، سر پھوڑ لے گی، لیکن دیوار ادا کو نہیں ہلا سکتی، اس لیے کہ اس کی بنیاد میں جناب زینب کی دعا ہے۔ کہاں قافلہ کربلا سے چلا، سربرہنہ شیطانیاں بالوں سے منصفائے ناکوں پر بیٹھی ہیں۔ جب کوفے کے قریب قافلہ، آپ نے برابر سنا ہوگا کہ قافلہ کوفے پہنچا، در کوفہ تک پہنچا ہی تھا کہ کسی کے سلام کی آواز حیرت ہوئی شیطانیوں کو کہ یہاں ابھی کوئی ہے ہمارا جو سلام کر رہا ہے۔ اب جو سر اٹھا کے دیکھا کون سلام کر رہا ہے، تو دیکھا ایک لاش لٹکی ہوئی ہے جس کے گلو بریدہ سے آواز آ رہی ہے، اے اہل بیت رسالت آپ پر ہمارا سلام۔ کیا سید سجاد یہ کس کا جنازہ سلام کر رہا ہے؟ کبھی اماں یہ چچا مسلم کا جنازہ جنہیں کوفے میں شہید کیا، کیا عالم ہوا ہوگا شیطانیوں کا جب جناب مسلم کے جنازے پر نظر پڑی ہوگی، اور حسین پر کیا گزری ہوگی، اور جناب مسلم پر کیا گزری ہوگی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جو بیٹیاں بھی جناب مسلم کی ساتھی بات سے، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بابا کا جنازہ ہے تو رو کر کہنے لگی، بابا ہم آپ کی زیارت بھی نہیں کر سکتے۔ قافلہ داخل کوفہ ہوا، قیامت کی دھوپ اور گرمی، شیخ نے جا کے ابن زیاد سے کہا کہ قافلہ آ گیا، شیطانیوں کو اسیر کر کے لایا۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ تمام رؤسائے کوفہ کو، امرائے کوفہ کو، قبائل کے سردار کو بلاؤ اور مسجد کوفہ میں دربار سجایا۔
اذان دی گئی، لوگ جمع کیے گئے اور قافلے کو راستے میں روک، جب اعلان ہوا تو عورتیں جو گرجوں دیکھنے آ رہی، ایک بلندی سے ایک بیوی بھی قافلے کا منظر دیکھ رہی کہ جناب سکینہ کو پیاس کی شدت ہوئی، تو رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں پیاس مارے گا، تو بیوی نے کہا میں پانی پلاؤں، پانی منگایا اور بڑھا دیا، لو بیوی اپنے بچی کو پانی پلا دو، لیکن اس سے کہو میرے لیے 2 دعائیں کرو، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے مولا آقا علی سے سنا کہ اگر یتیم دعا کرے تو رد نہیں ہوتی، اگر پیاسا دعا کرے تو رد نہیں ہوتی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ بھی پانی میں پیو، پہلے اس کے لیے دعا کرو، پتا کیا دعا کرو؟ کیا پہلی دعا تو یہ ہے کہ جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، معبود جیسے ہم یتیم ہوئے اس طرح اس کے بچے یتیم نہ ہو، اس لیے کہ اس نے ہمیں پانی لا کے آزادارو بس مجلس تمام ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جلدی دوسری دعا پڑھو، میری بچی بڑی کیا؟ اس نے کہا بیوی دوسری دعا یہ کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ بس مدینے کا نام آیا بیوی سکینہ تڑپ گئی۔ جناب زینب نے کہا مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ ہمیں بیوی زینب کی زیارت زینب کی زیارت ہو جائے، تو زینب کو جانتی ہے، سبحان اللہ میں نے جانی۔ جب علی کوفے میں تھے تو میں کنیز تھی، میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں گی، یہ بھی تم کیا باتیں کرتے؟ جناب زینب کا دل بھر آیا، کیا تو ام حبیبہ ہے؟ ہاں میرا نام ام حبیبہ ہے۔ کہاں پہچانا؟ دیکھا کہاں زینب کو؟ کہا میں زینب ہوں۔ یہ کہنا تھا ام حبیبہ بگڑ گئی، زینب و برہنہ سر، کس کی مجال ہے؟ آقا حسین کی زندگی میں سب ام حبیبہ ذرا نیزے کو دے، کس کا سر ہے؟ اب جو ام حبیبہ نے حسین کا سر دیکھا گر گئی، کبھی بھی یہ کیا ہوا؟ کب کربلا میں پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، ہمیں یقین کر کے بیمار ہے مقبول کاروبار کاروبار ملازمت پیشان کی ملازمت میں استحکام ناصران اسلام